والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على روح محمد في الأرواح اللهم صل على جسد محمد في الأجساد اللهم صل على قبر محمد في القبور ماہ ربیع الاول اسلامی مہینوں میں چوتھا مہینہ ہے، اور ربیع الاول کا مہینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں 9 یا 12 تاریخ کو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کی بعثت، آپ کا دنیا میں آنا اللہ کا اپنی مخلوق پر بہت بڑا انعام ہے۔ اللہ جل شانہ کی جتنے احسانات ہیں نا، اللہ کی جتنی بھی نعمتیں اللہ نے اپنی مخلوق کو دی ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک، ان ساری نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت اللہ کے محبوب کا وجود مسعود ہے۔ اس سے بڑا انعام اللہ نے اپنی مخلوق پر اور کوئی نہیں کیا۔ ان کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی مقدس ہستی بطور نبوت کی عطا فرمائی، اور پھر نبوت بھی ایسی عطا فرمائی کہ جس پہ ساری نبوتوں کا اختتام کر دیا، یعنی نبوت کے سارے دروازے آپ پر بند ہو گئے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، کسی بھی تعریف کے ساتھ، کسی بھی عنوان کے ساتھ کوئی شخص بھی نبوت کا دعوے کا اگر مدعی ہوگا اور اس کے بارے میں اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے گا، اس سے دلیل طلب کرے گا، تو آپ کی نبوت اتنی نازک ہے وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص کہے میں نبی ہوں نا، تو آپ میں سے کوئی کھڑا ہو کے کہے دلیل کیا ہے تیرے پاس، یعنی اس دلیل کے طلب کرنے سے بھی کافر ہو جائے گا وہ۔ یہ ایک باریک نقطہ ہے جو آج کل یہ فتنوں کے دور میں سوشل میڈیا پہ یہ باتیں چلتی ہیں نا، کئی لوگ آگے سے بحث کرتے ہیں۔ تو نبوت کا جو مسئلہ ہے یہ اتنا نازک مسئلہ ہے کہ اس پہ بحث کی گنجائش بھی بالکل نہیں ہے کہ آپ کسی مدعی نبوت سے دلیل طلب کریں کہ تم کس دلیل کی بنیاد پر نبی ہو۔ بات سمجھ گئے نا؟ تو آپ کو اللہ نے ختم نبوت کا تاج دے کر، ختم نبوت کا اعزاز آپ پر مکمل کر کے یہ شرف اور عزت آپ کو بخشی کہ آپ نبیوں کے بھی نبی بنے، اور قیامت تک آنے والی ساری انسانیت کے لیے بغیر کسی شرکت کے آپ واحد اللہ کے رسول ہیں۔ اور یہ احسان اللہ نے جو اپنی مخلوق پر کیا، اس احسان کا کوئی جواب نہیں کہ اللہ تو نے کتنی بڑی مہربانیاں کی۔ ان مہربانیوں میں سے سب سے بڑی مہربانی اللہ کی جو ہم پر ہے، اللہ نے اس محبوب پیغمبر کی امت میں ہمیں پیدا کیا، اس محبوب پیغمبر کی امت میں پیدا کیا۔ قرآن کریم کی یہ آیت مبارکہ کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ جو فرمایا نا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہمارے حضرت جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ایک معنی تو یہ پڑھتے ہیں آپ کہ اللہ نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ فرماتے تھے کہ محبوب اس وقت بھی آپ کی رحمت سارے جہان پر غالب ہے۔
اس کا معنی ہے کہ آپ کی رحمت اس وقت بھی سارے عالم پر غالب ہے، اس وقت بھی، یعنی آپ سارے جہانوں کے نبی ہیں۔ آپ کی رحمت کو ہم نے اتنا وسیع بنایا ہے، اور ہر ایک چیز کے لیے ہم نے آپ کو رحمت بنایا ہے۔ آپ کس کس مخلوق کے لیے رحمت نہیں ہیں؟ آپ ساری کائنات کے لیے رحمت ہیں۔ آپ جنوں کے لیے بھی آپ رحمت، فرشتوں کے لیے بھی آپ رحمت، حیوانوں کے لیے بھی آپ رحمت، انسانوں کے لیے بھی آپ رحمت، مردوں کے لیے بھی، بچوں کے لیے بھی، بوڑھوں کے لیے بھی، سب کے سب پر اللہ نے آپ کی رحمت کو اتنا وسیع بنایا ہے کہ اس نے اپنی رحمت کے سائے میں اس سب کو ڈھانپ رکھا ہے۔ اس کو کہتے ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اور یہ جو آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنایا نا، کتنے جہان ہیں؟ مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ معارف القرآن میں فرماتے ہیں کہ یہ جو الحمدللہ رب العالمین ہے اور وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ہے، یہ کتنے جہان ہیں؟ فرمایا 80,000 جہان ہیں۔ کتنے ہمارے علم میں ہیں، کتنے ہمارے علم میں نہیں ہیں، کیونکہ جہانوں کے لیے رحمت بنایا نا جی۔ کتنے جہان ہیں کچھ پتہ نہیں ہمیں کتنے ہیں وہ، اور ان کے اندر مخلوقات کتنی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ 80,000 زمین کے اوپر ہیں، 50,000 زمین کے نیچے ہیں، اور ان سب کے اندر ایک نظام چل رہا ہے، ان سب کے اندر ایک نظام کار فرما ہے۔ ان کے اندر شادیاں ہوتی ہیں، ان کے اندر غمی ہوتی ہے، ان کے اندر خوشیاں ہوتی ہیں، ان کے اندر تقریبات ہوتی ہیں، ان کے اندر حکومتیں قائم ہیں، ان کے اندر بڑا عجیب و غریب نظام قائم ہے۔ اس پر بطور دلیل کہ سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام کا جب یہ لشکر اور فوج ایک راستے پہ جب جا رہی تھی نا، تو سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کو اللہ نے بہت وسیع بنایا تھا، ساری مخلوقات اللہ نے ان کے تابع کی تھیں، لیکن جس وقت وہ جا رہے تھے نا اپنے لشکر کے ساتھ، تو ان کو اللہ نے مختلف حیوانات حشرات الارض کی زبانیں بھی سمجھا رکھی تھیں۔ تو ایک چمٹے کو دیکھا، پیلا جس کو کہتے ہیں، اور وہ موٹے سر والا، کبھی آپ نے اس کو دیکھا ہو تو وہ کھڑے ہو کر اپنے لشکر کو مخاطب کر کے کہتا ہے ہوشیار رہو سارے، بیدار رہو سارے، سلیمان پیغمبر کا لشکر آ رہا ہے، کہیں اس کے نیچے کچلے نہ جائیں آپ۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا یا اللہ میں تو سمجھ رہا تھا کہ میں ہی بادشاہ ہوں، تیری تو ہر مخلوق کے اندر بادشاہ موجود ہیں۔ فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ جتنی مخلوقات ہیں ان ساری مخلوقات کے لیے آپ کو اللہ نے رحمت بنایا۔ پیغمبر کی عظمت میں، پیغمبر کی عظمت میں، پیغمبر کی شان میں مبالغہ جائز ہے، مبالغہ جائز ہے، کیونکہ آپ کی شان، آپ کا مقام، اللہ جب اتنی زیادہ تعریفیں کرتے ہیں آپ کی، اللہ اتنی زیادہ تعریفیں کرتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ کا مقام اللہ نے کوئی بہت ہی زیادہ بنایا ہے۔ صحیح آواز؟ اب مقام اللہ نے کوئی بہت زیادہ بنایا ہے، پھر تعریفات، پھر آپ کے مقام پر جگہ جگہ اللہ جل شانہ جو بات چیت فرماتے ہیں، تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اللہ رب العالمین نے اپنے بعد اگر کسی کو جو سب سے بڑا منصب دیا ہے وہ اللہ نے اپنے محبوب کو دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ جانوروں کے لیے رحمت، کسانوں کے لیے آپ رحمت، مزدوروں کے لیے آپ رحمت، عورتوں کے لیے آپ رحمت۔ ابھی اگر میں اپنی بات عورتوں سے تھوڑی سی کر لوں کہ عورتوں کے لیے کتنی بڑی رحمت آپ بنے۔
کسی عورت کے اندر اگر تھوڑی سی بھی حیا ہو نا، اپنے محبوب کی عزت کا پاس اور لحاظ ہو، اس کو اپنی نگاہ دنیا میں جتنے بھی پیغمبر آئے، جتنے بھی دانشور آئے، جتنے بھی بڑے بڑے سکالر آئے جنہوں نے عورتوں کے تحفظ کی باتیں کی کہ ہم عورت کو یہ مقام دلوائیں گے، ہم عورت کو یہ مقام دلوائیں گے، لیکن جو مقام آمنہ کے لال نے دلوایا، عورت کو بیٹی بنا کر کہا یہ عزت ہے، اور جس کو اللہ بیٹی دے دے، بیٹیاں دے دے، اور وہ ان کی تربیت کر کے شادیاں کر دے اس کی، آپ کی رحمت کا یہ پیغام ہے کہ وہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح یہ دو انگلیاں جڑی ہوئی ہیں، وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا۔ اور اسی عورت کو ماں بنایا جب، تو ماں بنا کے کہا کہ اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور اسی عورت کو جب بیوی بنایا، اسی عورت کو جب بیوی بنایا تو مرد کو کہا کہ اس کا خرچہ تمہارے ذمہ واجب ہے، بہن بنایا تو اس کو عزت بخشی، اور بھائی کے لیے پیغام دیا اللہ کے نبی نے، یہ آپ کی رحمت ہے، بھائی کے لیے پیغام دیا، یہ اللہ کے نبی کا پیغام ہے آپ سب کے لیے، میرے لیے، کہ بہن کے گھر جاؤ تو خالی ہاتھ نہ جایا کرو، اپنے ہاتھوں میں کچھ لے کے جایا کرو، اور بیٹیوں کے آنے پر نبوت کھڑی ہو گئی، نبی کھڑے ہو گئے۔ سیرت نے یہ لکھا ہے کہ اللہ کے محبوب کی رحمت اور عرب کا وہ جاہل معاشرہ جس میں عورتوں کی توہین اور عورت کی تحقیر اور عورت کو حد درجہ ذلیل کرنے کے جذبات تھے، ایسے جذبات کے اندر ان جہلاء کی تربیت رسول اللہ نے ایسے فرمائی کہ بیٹی آئی، اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے، بیٹی آئی تو کھڑے ہو گئے۔ اور ایک بہن تھی آپ کی رضاعت کی، رضاعت کے رشتوں کا ابھی بھی عرب میں بہت احترام ہے، یہ رسول اللہ کی رحمت ہے، یہ ربیع الاول کا پیغام ہے۔ یہ آپ بہت ساری باتیں آج کے بعد سنیں گے، لیکن یہ گزارشات بھی سن لیں کہ حنین کی جنگ میں ایک خاتون قید ہو کے آتی ہے، ایک خاتون قید ہو کے آئی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کھانا پیش کرتے ہیں، اس کی ضرورت کا خیال رکھتے ہیں۔ وہ خاتون ایک صحابی کو بلا کے کہتی ہے ذرا میری بات سنو، آ کے میری بات سنو۔ صحابی فرماتے جی، فرماؤ جاؤ اپنے نبی کو کہو تمہاری بہن قید ہو کے آئی ہے۔ اب حضور کا حسب نسب تو سارے صحابہ کو پتہ ہے، صحابی نے آگے سے کہا میرے نبی کی بہن ہے ہی کوئی نہیں ہے، بھائی آپ کون ہو؟ اس نے بہت اصرار کیا، جب بہت زیادہ اصرار کیا تو صحابی نے جا کے اللہ کے محبوب سے عرض کیا یا نبی اللہ، ایک خاتون آپ کے ساتھ اس بات کا اصرار کر رہی ہے کہ تمہارے نبی میرے بھائی ہیں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا میری تو کوئی بہن بھی نہیں۔ صحابی نے عرض کیا یا نبی اللہ بہت اصرار کرتی ہے، ایک دفعہ آپ خیمے میں تشریف لے جائیں۔ اللہ اکبر، حضور جب خیمے میں آئے نا، خیمے میں آئے تو اس خاتون نے اپنا تعارف شروع کرایا۔ پتہ کیسے تعارف کروایا؟ اس نے کہا میرے قریشی بھائی، ایک قریشی بھائی، آپ مجھے نہیں جانتے، میرا اور آپ کا بچپن اکٹھا گزرا ہے، ہم نے بچپن اکٹھے گزارا ہے، اور میں عمر میں آپ سے بڑی تھی۔ ایک لفظ کتابوں میں لکھا ہوا ہے لیکن میں اس لفظ کا قائل نہیں ہوں۔ کل حضرت سید سلیمان گیلانی نے ایک نعت پڑھی، اس میں بھی ایک لفظ کہا تو میں نے ان کو، بڑے شاعر ہیں لیکن حاشیہ لگایا میں نے اس کے ساتھ، میں نے کہا یہ دو لفظ شاعر بھی استعمال نہ کیا کریں، خطیب بھی استعمال نہ کریں۔
کون سا لفظ؟ ایک لفظ کتابوں میں لکھا حضور غار غرا میں چھپ گئے، دوسرا لفظ اس واقعہ میں کہتے ہیں کہ حضور نے ضد کی۔ یہ دونوں لفظ ٹھیک نہیں ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ گیلانی صاحب نے اسی وقت اپنا شعر تبدیل کر دیا۔ میں نے کہا آپ یہ لفظ استعمال نہ کریں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ آپ نے بچپن میں میرے ساتھ ضد کی کہ میں بھی آپ کے ساتھ بکریاں چرانے جاؤں گا۔ میں نے کہا اس لفظ کو یوں ہوتا کہ آپ نے میرے ساتھ بہت اصرار کیا، بہت اصرار کیا، آپ نے تقاضا کیا۔ کس شخص کے بارے میں آپ کیا بول رہے ہیں؟ کس کے بارے میں؟ مرید پیر کے بارے میں محتاط، استاد شاگرد استاد کے بارے میں محتاط۔ کیا محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، اس کے بارے میں ہمیں الفاظ کے چناؤ میں احتیاط نہیں کرنا چاہیے کہ کیا لفظ کہاں استعمال کرنا ہے؟ اسی کو شیخ سعدی کہتے ہیں با خدا دیوانہ باش، با محمد ہوشیار باش۔ خدا کے ساتھ پاگل بن کر بھی بات کر اللہ محسوس نہیں کرتے، لیکن نبی کے ساتھ جب گفتگو کرنی ہو تو بہت ہوش سے کرنی ہے، کہیں کافر نہ ہو جا۔ ہوش ہوش۔ خاتون کیا کہتی ہیں کہ آپ نے میرے ساتھ بہت اصرار کیا۔ یہ جملہ میرا ذاتی ہے صاحب، کوئی کسی کی طرف لیا ہوا نہیں ہے۔ یہ آپ نے بہت اصرار کیا تھا قریشی بھائی، آپ ہمارے ساتھ بکریاں چرایا کرتے تھے۔ اور اگر اس نے کہا کہ ایسا بھی ہوا تھا کہ میں اور آپ بچپن میں آپس میں الجھ گئے تھے۔ آپ کے علم میں ہونا چاہیے انسان کی طبیعت جو اللہ نے بنائی ہے نا، آپ بشر تھے، بشر، لیکن آپ تھے خیر البشر۔ آپ کیا تھے؟ آپ کی زندگی ہماری طرح نہیں تھی۔ یہ جو لوگ بکواس کرتے ہیں نا، یہ جو بات کرتے ہیں نا، آپ ہم ہی جیسے تھے۔ نہیں، ہم جیسے کہاں تھے؟ آپ سوئیں آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا، آپ کا وضو، ہم انگڑا جائیں تو ہمارے اوپر نماز نہیں ہو سکتی ہماری، لیکن اللہ کے محبوب سو جائیں تو آپ کی نماز۔ اللہ نے کیا کہا کہ آپ بشر ہیں لیکن آپ پر وحی کیجئے۔ کیا کہا؟ کس طرح تھا وہ؟ قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہ، قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد۔ ہم نے آپ کو بشر بنا کر بھیجا، لیکن کسی بشر سے ہم نے ایسی گفتگو نہیں کی جیسے آپ سے کی ہم نے۔ یہ کمال ہے کہ نہیں؟ یہ بھی مطلب ہمارا اپنا بیان شدہ ہے۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد۔ آپ کو تو بشر بنایا ہم نے، لیکن آپ نبیوں کی تاریخ پڑھیں، کسی کو پاس بلایا، کسی سے یوں گفتگو کی ہے؟ تیر اور کمان جو اس کے اوپر دھاگا ہوتا ہے، اتنا فاصلہ اللہ اور نبی میں نہیں تھا گفتگو کے دوران۔ کسی کو شاہد کہا ہے، کسی کو بشیر کہا ہو، کسی کو نذیر کہا ہو، کسی کو داعین الی اللہ کہا ہو، کسی کو سراجم منیرہ کہا ہو۔ اب بتائیں نا کہ بشر ہیں تو یہ کیسے بشر ہیں جن کو اتنی بڑی خصوصیات دی جا رہی ہیں؟ اب وہ خاتون کہہ رہی ہیں، وہ خاتون کہہ رہی ہیں کہ میرا اور آپ کا بچپن اکٹھا گزرا ہے۔ اب بچپنے کے اندر بحیثیت انسان ہونے کے آپ کے اندر جو خرابیاں ہیں، میرے اندر جو خرابیاں ہیں، وہ اللہ نے شک صدر کر کے دور کی ہیں؟ نہیں دور کی۔ اب بچپنے میں انسان کے اندر جو کوتاہیاں ہوتی ہیں، آپ کا سینہ اطہر کو چاک کر کے اللہ نے بچپنے کی ساری غلطیاں، کوتاہیاں جو بحیثیت انسان ہوتی ہیں، وہ اللہ نے آپ سے نکال دی۔ پھر جوانی،
جوانی میں جو غلطیاں کرتا ہے آدمی، پھر اگلی عمر میں جو کرتا ہے، اور اس سے پہلے آپ کی پیدائش کو دیکھیں، آپ کی پیدائش کو دیکھیں، پیدا ہونے کے بعد ساری دنیا کے ختنہ ہوتا ہے، آپ کو ان چیزوں سے بھی پاک پیدا کیا گیا۔ یہ کیسے بشر ہے؟ یہ معلوم ہوا کوئی عجیب آدمی ہے، معلوم ہوا کہ ان جیسی مثال ہم نہیں دے سکتے کسی کو بھی۔ خیر، وہ عورت کیا کہہ رہی ہے؟ عورت کہتی ہے میرا اور آپ کا بچپن اکٹھا گزرا ہے، اور یہ قصہ یاد کراتی ہیں۔ اس کے بعد وہ کہتی ہے محبوب میں اور آپ آپس میں الجھ گئے تھے، بہن بھائی جیسے کھیلتے کھیلتے لڑ جاتے ہیں، آپس میں الجھ جاتے ہیں، تو آپ نے نا مجھے دانت گاڑے تھے، آپ کے دانت مبارک کے نشان دیے، دیکھیں اب بھی ہے مجھ پر۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے محبوب فرمانے لگے تو میری ماں حلیمہ کی بیٹی شیمہ تو نہیں ہے؟ اس نے کہا حضور میں شیمہ ہوں۔ اللہ اکبر۔ جب اس نے بہن کا رشتہ ثابت کیا، نبوت نے اپنی چادر بچھا دی نیچے۔ آپ چادر اوڑھیں، میں چادر اوڑھوں، سارے نبیوں نے اوڑھی ہے، کسی چادر کو یہ اللہ نے نہیں کہا یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر۔ کوئی مثال لا سکتا ہے جی؟ محبوب چادر اوڑھیں، چادر کو مزمل بنا دے خدا، مدثر بنا دے اللہ۔ اب وہ چادر بچھ جاتی ہے، اور بچھنے کے بعد اللہ کے محبوب اس بہن کو لے کر گھر آتے ہیں، اور گھر آنے کے بعد اعلان کیا کہ بھائی کا گھر بہن کا ہوتا ہے، بھائی کا گھر بہن کا ہوتا ہے، یہاں رہنا چاہو بھائی حاضر ہے خدمت کے لیے، لیکن بیٹیاں اپنے گھروں میں اچھی لگتی ہیں، جانا چاہو۔ اس نے کہا میں جانا چاہتی ہوں۔ اللہ کے محبوب نے 2 اونٹ یا 2 گھوڑے منگوائے جن پر سامان لادا، 2 صحابہ سے فرمایا میری اس بہن کو پورے VIP اعزاز کے ساتھ اس کے گھر پہنچا کے آؤ۔